جو مریض ہیں حاضرین میں، لیکن جن مریضوں کے لیے دعا کے لیے کہا گیا ان کی جلد صحتیابی کے لیے بآواز بلندتر سلامات۔ تاجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے بآواز بلندتر سلامات۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم إن لقتل الحسين حرارا في قلوب المؤمنين لا يتغفر عظما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد مومنوں کے دلوں میں ایک ایسی حرارت، ایک ایسا ولولہ، ایک ایسا جوش، ایک ایسا جذبہ پیدا کرے گا کہ جو کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا، جو کبھی صبر نہیں ہوگا۔ اور آج ہم یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ چاہے اتنے 100 سال گزر گئے کہ وہ 61 ہجری میں ہونے والا واقعہ اپنی اس شدت سے آج بھی بیان ہو رہا ہے، اور آج بھی مومنوں کے دلوں میں غم امام حسین علیہ السلام تازہ تر ہو جاتا ہے۔ اور صرف تازہ نہیں بلکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو پکڑ کے، چاہے وہ چل سکتے ہیں تو چل سکتے ہیں تو ہاتھ پکڑ کے لے کے مجالس محافل میں جاتے ہیں، اگر نہیں چل سکتے تو مائیں اپنی گودوں میں اٹھا کر لے کے چلتی ہیں کہ کہیں یہ چراغ کھل نہ ہو جائے، کہیں یہ شمع جو ہے یہ بجھ نہ جائے، بلکہ یہ چراغ سے چراغ چلتے جا رہے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا کہ کن لی فاکن لک، تم میرا بن پھر میں تیرا بن جاؤں گا۔ امام حسین علیہ السلام کس کمال طریقے سے اللہ تعالیٰ کے بنے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے آپ کو حسین کا بنا کے دکھایا۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اذکرنی فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ امام حسین علیہ السلام نے کچھ اس انداز سے اللہ کا ذکر کیا اور اللہ کے ذکر کو بچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے پھر وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اس نے بھی حسین کے ذکر کو تا قیامت تک احیا بخشی۔ اور یہ تر و تازہ ذکر جب ہم سنتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے سامنے یہ واقعہ ہو رہا ہے۔ عزیزان گرامی، ہمارے بچے ابھی باپ کو باپ نہیں کہہ سکتے، ماں کو ماں نہیں کہہ سکتے، لیکن جیسے امام حسین آتا ہے ان کے ہاتھ سینے پہ آ جاتے ہیں، جیسے ہی امیر المومنین علی بن ابی طالب کا نام گرامی آتا ہے ان کے ہاتھ بلند ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام نے محنت ہی کچھ ایسی کی ہے کہ کسی بھی عمر کا کوئی بندہ ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی عظمت کے آگے سے سر نہیں اٹھا کر دیا، اور اپنے جد اور 1,34,000 انبیاء کی محنت کو بچا کے امام حسین علیہ السلام نے ایک بہت بڑی قربانی پیش کر کے آج اسلام کو جو احیا بخشی ہے۔ اب کوئی یزید پھر سر نہیں اٹھائے گا کہ حسین نے محنت اتنی کر دی کہ اپنا سر تو طلب کروا لیا لیکن اپنے سر کو جھکنے نہیں دیا۔ اور وہ اعلان جو حسین نے مدینہ سے نکلتے وقت کہا تھا کہ مثلی لا یبایع مثلا، کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی کبھی بیعت نہیں کرے گا، ایک ایسا پیغام تھا کہ آج بھی یہ تازہ دم لگتا ہے۔ کتنی صدیاں گزر گئیں، کتنی حکومتیں آئیں، کتنے حکمران آئے، وہ مٹ گئے، ختم ہو گئے، آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ لیکن کیوں؟ وجہ کہ امام حسین علیہ السلام نے جو ہمت دی تھی کہ کبھی مظلوم کو تنہا مت چھوڑنا، کبھی ظالم کا ساتھ مت دینا، امام حسین علیہ السلام کے اسی مقصد کو لے کے آج تک کوئی یزیدی اب سر نہیں اٹھاتا، کوئی فخر سے یہ آج نہیں کہتا کہ میں یزیدی ہوں۔ ہاں،
اپنے آپ کو یزیدی ضرور بناتے ہیں، یہ ان کی اپنی قسمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر مہریں لگا دی، وہ ہدایت نہیں لینے چاہتے اور اللہ آپ ان کو ہدایت نہیں دینا چاہتا۔ عزیزان گرامی، ہمیں امام زمانہ کا شکریہ کرنا ہے، ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ آج اگر ہم مجالس محافل میں جاتے ہیں، اگر عزاداری امام حسین کرتے ہیں تو ہمارا کوئی کمال نہیں ہے اگر امام زمانہ علیہ السلام کی حمایت حاصل نہ ہو۔ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہے، اپنے آرام کے بستروں کے اوپر بیٹھے رہے، عزیزان گرامی، یہ اگر مجالس برپا ہو رہی ہیں اور ہم زحمت کر کے اپنے گھروں کو، اپنے بستروں کو، اپنے کاروباروں کو بند کر کے ہم مجالس اعضاء پر جا رہے ہیں تو یہ حمایت امام زمانہ ہے۔ امام زمانہ نے ہم پہ احسان کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ لطف و کرم ہے کہ ہم نے یہ سعادت حاصل کی۔ وَإِلَّا کتنے ایسے امام حسین کے چاہنے والے ہیں جو گھروں سے نہیں نکل رہے۔ عزیزان گرامی، یاد رکھیے گا، یہ مجالس کوئی فضول محفلیں نہیں ہیں، یہ کوئی مجالس ایسے ہی نہیں برپا کی جا رہی، اس کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے۔ اگر آج ہم شیعہ قوم زندہ ہے اور یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پاک کلمہ باقی ہے تو بابا جان یہ مجالس اعضاء باقی ہے۔ آپ نے خود غور کیا کہ کتنی قومیں آئیں، کتنے قبیلے آئے، کتنے ایسے حکومتیں بنی، کتنی تنظیمیں اٹھی، کتنے جہاد ہوئے، لیکن سب ختم ہو گئے۔ لیکن اگر کوئی قوم اپنی اصل حالت میں باقی ہے تو وہ ایک شیعہ قوم ہے جو تربیت رسول خدا نے اہل بیت کی تھی، جو فرماندار اہل بیت کے تھے، وہ علماء کرام نے آج ہم تک پہنچائے ہیں۔ اور آج بھی جیسا کا رسول اللہ کا مذہب تھا، جو امیر المومنین کا مذہب تھا، آج ہم تک پہنچا۔ ہم بھی جاہل ہوتے، انجان ہوتے، ہم بھی بغیر معرفت کے مر جاتے اگر یہ مجالس اعضاء نہ ہو۔ عزیزان گرامی، یہ درسگاہ ہے اور کتنی بہترین درسگاہ ہے کہ جہاں پہ مہمان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین مخلوق ہے، کہ یہ وہ واحد عبادت ہے عزاداری کہ جس میں ہمیں یقین ہے کہ کوئی آئے نہ آئے محمد والے محمد کو تشریف لے کے آتے۔ آپ شبیلیں کروا لیں، آپ مشاعرے کروا لیں، آپ نمازیں پڑھوا لیں، آپ بیت کروا لیں، جو مرضی کروا لیں، آپ کو یقین نہیں ہے کہ اس محفل کے اندر محمد والے محمد تشریف لائے۔ اور یہ واحد عبادت ہے عزاداری کہ کوئی آئے نہ آئے محمد والے محمد خود آتے ہیں کہ وہ میزبان ہیں، کیونکہ کربلا کے بعد اس گھرانے کے اوپر کوئی بھی عید نہیں رہی تھی، کوئی بھی خوشی نہیں رہی تھی۔ مولا سجاد کو کسی چاہنے والے نے کہا، مولا ہمارے گھر میرے بیٹے کی شادی ہے اور اس خوشی کے موقع پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے گھر آئیں اور ہماری خوشی دوبارہ ہو جائے گی۔ تو مولا نے کہا تھا، تم بھی جانتا کربلا کے بعد جب سے میں نے علی اکبر کو کھویا ہے، جب سے میں نے قاسم مولا محمد کو کھویا ہے، میں نے شادیوں پہ جانا چھوڑ دیا ہے، ہمارے یہاں خوشیاں ختم۔ ہم نے کوئی صبی کہا، ہاں ایک صبی ہو سکتی ہے، تو میرے جب امام حسین کی عزاداری کر تو ہم ضرور آئیں گے۔ کیا منظر ہے، اس دن امام تشریف لاتے ہیں، اس کی مسند صدارت پہ مولا کو بٹھایا جاتا ہے۔ عرب میں پہلے سے شروع سے چلا آتا ہے کہ چراغ کھول کر دیا جاتا ہے جب مسائل پڑ جائے۔ تو جب مسائل ختم ہوئے تو وہ فانی جو تھا اس نے دیکھا کہ امام مسند صدارت میں تشریف فرما نہیں۔ اب دیوانہ والی ادھر بھاگ رہا ہے، پتہ نہیں امام کہاں چلے گئے، ابھی تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب جیسے ہی اس نے اپنے گھر سے باہر نکلنا چاہا تو کیا دیکھتا ہے، امام ان عزاداروں کی جوتیوں کے اندر تشریف۔ مولا آپ کو تو سردار کی نشست تھی کہ مولا
تجھے نہیں پتا پہلی تیری محفل کی جہاں ذکر اہل بیت ہوتا ہے، پھر وہ تم میزبان نہیں ہوتے، ہم میزبان ہوتے۔ بولے یہاں تو تشریف فرما ہے، آپ تشریف سے پیچھے بیٹھ جاتے، اللہ کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے، کہا تجھے یہ جو نہیں پتا اندر کون آیا ہمارا کون آئے ہوئے، کہاں میرے جد رسول خدا آئے ہوئے ہیں، میرے جد میرے بابا علی مرتضیٰ آئے ہوئے ہیں، میری ماں خواتین کے پہلو میں بیٹھ کے اپنے بیٹے حسین کا پرسہ وصول کرتے۔ ملحوظ خاطر رکھیے گا تمام تر احترامات کو، یہ پاک و پاکیزہ محافل، یہ مجالس جہاں پہ محمد والے محمد شریف ہوتے ہیں اور پرسہ وصول کرتے ہیں، اور کتنے خوش قسمت ہیں ہم لوگ۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ہم لوگ کیسی عجیب قوم ہے، امام حسین کو روکتے، ہم بے اعتراض لکھے جاتے ہیں کہ رونے والی کو تو رونے کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں، قصیدہ نہیں کرا، ہم ایسے ہی روکتے ہیں۔ دعائے جناب زہرا کا نتیجہ ہے کہ ہم لوگ محب اہل بیت بیٹھے ہوئے۔ کبھی سوچا ہے میں کہا کرتا ہوں سعادات قابل فخر ہیں، سب احترام ہیں، ان کی رگوں میں خون سیدہ زہرا، سیدہ بطول حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ ہے، اور جو میرے سعادات ہیں ان کو فخر کرنا چاہیے کہ وہ دعائے حضرت زہرا۔ جب امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے کے آئے تو امام حسین علیہ السلام کو رسول خدا نے اپنے جب ہاتھوں میں اٹھایا، اپنا لعبتین پہلی نزاعت عطا کی، چہرہ چومتے بھی ہیں، روتے بھی ہیں۔ اماں کے لیے سختی ہے، فطرتی عمل ہے، بیٹا پیدا ہوا ہے لیکن بابا میرا رو رہا ہے، پوچھا بابا آپ کو خوشی نہیں ہے؟ کہا بیٹا خوشی تو ہے لیکن جیسے جبرائیل نے مجھے اس مولود کی مبارک بات پیش کی ہے، ساتھ ایک اور بھی خبر دی ہے، بابا وہ کیا؟ کہا کہ یہ میرا بیٹا حسین 3 دن بھوکا پیاسا بیاباں کے اندر ظلمت کے ساتھ شہید کر دیا جائے۔ ماں نے کہا بابا آپ تو ہوں گے؟ کہا نہیں میں نہیں۔ کہا اس کے بابا علی مرتضیٰ تو ہوں گے؟ کہا نہیں وہ بھی نہیں ہوں گے۔ کہا میں تو ہوں گی نا؟ کہا بیٹا تم بھی نہیں ہوگی۔ ہاں دل کی دھڑکن سماج کی کہتی بھائی حسن تو اس کا ہوگا نا؟ کہا نہیں وہ بھی نہیں ہوگا۔ تو پریشان ہو گئی ماں اور رو کے کہتی ہے بابا پھر بھی میرے حسین کو روئے گا کون؟ کہا اللہ ایک ایسی قوم کو قبول کرے گا جس بوڑھے حسین کے بوڑھے کو روئیں گے، جس کے جوان حسین کے جوانوں کو روئیں گے، جس کے بچے حسین کے بچوں کو روئیں گے، جس کی خواتین حسین کی خواتین کو روئیں گی۔ اچھا بابا کوئی ایسی قوم بھی پیدا اللہ کرے گا؟ کہا ہاں اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو وفادار امام حسین ہوگی۔ تو بی بی رو کے کہتی ہے بابا پھر میں وعدہ کرتی ہوں جب تک حسین کے غم میں رونے والے ایک ادادار کو جنت میں داخل نہ کر دوں میں جنت میں ایک قدم نہیں رکھوں۔ آپ بہت بڑی منزل رکھتے ہیں، منزلت ہے آپ کی کہ آپ کے آنسو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کے رومال کی زینت بنتے، لیکن یہ وہ آنسو دکھاوے والے نہیں، وہ جو غم امام حسین میں نکلتے، وہ کیا کرتی ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کے جا کے زخموں پہ لگاتی ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے زخموں کو ٹھیک کرتی ہیں۔ آپ کے آنسو زینت رومال حضرت سیدہ بنتے اور امام حسین علیہ السلام کے زخموں کی مرہم بنتے ہیں۔ عزیزان گرامی ایک عالم دین نے خواب میں دیکھا
کہ بی بی نے امام حسین علیہ السلام کے زخموں کے اوپر رومال لگایا تو مولا کے زخم ٹھیک ہو گئے. اگلے روز پھر دیکھا تو امام حسین علیہ السلام کا بدن پھر چھل تھا. اچھا مولا کل تو آپ کے زخم ٹھیک ہو گئے تھے تو آج؟ ہاں میرے وہ چاہنے والے جو میرا نام لیتے ہیں، جو ہمارے اپنے آپ کو شیعہ کہلواتے ہیں، انہوں نے ایسے گناہ کیے ہیں، ایسے فعل بد کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے میرا زخموں سے جسم چور چور ہو گیا. عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام نے کربلا کا انتخاب اچانک سے نہیں کیا. یہ وہ خبر تھی جو اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے دے دی تھی. حضرت آدم کربلا سے گزرے تو تب خبر دی. حضرت نوح علیہ السلام جب کربلا سے گزرے تب امام حسین کی شہادت کی خبر دی، انہوں نے گریہ کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، رسول خدا اس مقام سے جب گزرے ہیں تو ان کو خبر دی ہے. مولا امیر المومنین جب یہاں سے گزرے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے گریہ کیا ہے امام حسین کی شہادت کہ غش جاری ہوئے ہیں. اور جب مولا امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں آئے ہیں تو کتنی خبریں امام حسین کی کہ امام حسین کو شہید کر دیا جائے گا. اور پھر وہ جو جناب ام سلمہ کی روایت جو وہ خاک کربلا ان کے حوالے کی تھی. اور اس طرح کر کے بہت سے اور ہمارے پاس دلائل موجود ہے کہ کربلا ایک دن میں نہیں بستی ہے. کربلا کے پیچھے بہت بڑا ایک ہسٹری ہے، تاریخ ہے. عزیزان گرامی، کربلا جب امام حسین علیہ السلام نے اختیار کی ہے تو پتہ تھا کہ عراق کے اندر ان کو ناحق قتل کر دیا جائے. جب مدینہ چھوڑا ہے تو امام حسین علیہ السلام اکیلے نہیں ہیں، بلکہ ان کے ساتھ ایک بہت بڑا لشکر ہے کہ اب یزید کے ساتھ جنگ ہونے والی ہے. اور یہ جنگ جو ہے یہ کیونکہ بنی ہاشم کے جوانوں کے ساتھ لڑی جانی ہے، اس لیے اگر فتح ہونی ہے تو بنی ہاشم کے ہاتھ ایک لشکر چلا. یہ جو 72 شہداء ہی کربلا کا وہ خلاصہ ہے، وہ نچوڑ ہے جو امام حسین علیہ السلام نے جن پہ فخر کیا ہے. نانا محمد، اللہ نے جیسے اصحاب مجھے دیے ایسے تمہیں بھی عطا نہیں. عزیزان گرامی، مدینہ چھوڑا لشکر ساتھ میں خطبات ارشاد فرماتے آ رہے ہیں، ساتھ اپنا مقصد بیان کرتے آ رہے ہیں. اور وہ وصیت امام حسین علیہ السلام جس کو ہم سب نے فراموش کر دیا کہ ہم نے صرف اور صرف امام حسین کی مظلومیت کو یاد رکھا ہے، کربلا کے شہداء کے غم کو یاد رکھ کے ان پر صرف گریہ کیا ہے، لیکن مقصد امام حسین کو ہم سرے سے فراموش کر گئے. امام حسین علیہ السلام نے اپنی وصیت میں ارشاد فرمایا تھا کہ اے لوگوں، میں جاہ و جلالت کے لیے نہیں نکل رہا، میں سرداری کرنے کے لیے نہیں نکل رہا، میں تجارت کے لیے نہیں نکل رہا، میں فساد برپا کرنے کے لیے نہیں نکل رہا، بلکہ میں اس فساد کو ختم کرنے کے لیے نکل رہا ہوں. وہ جو میرے نانا کی امت بے راغبی کا شکار ہو گئی ہے، جس نے مذہب اسلام کو چھوڑ کے شیطان کے رستے کو اختیار کرنا شروع کر دیا، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کی طرف کے لیے جا رہا ہوں. اور کہا میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں. اور بتا دیا یہ جو رستہ میں اپنا رہا ہوں یہ کوئی نیا رستہ نہیں ہے، یہ میرے جد رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ ہے. یہ رستہ میرے بابا علی مرتضیٰ کا رستہ.
یہ بھی کہہ دیا جو میرے ساتھ دے گا اللہ تعالیٰ خوشنودی کا حقدار ٹھہرے گا، اور جو میرا مخالف جائے گا اللہ تعالیٰ اس کا حساب کرے گا۔ عزیزان گرامی، مقصد امام حسین امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے کہ نیکی کا حکم دینا، مظلوم کا ساتھ دینا، ظالم کے خلاف آواز بلند کرنا، یہ مقصد امام حسین ہے۔ عزیزان گرامی، آپ سنتے رہتے ہیں کہ یزید نے بیعت طلب کی تھی جو امام نے مدینہ چھوڑا تھا، صرف بیعت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اگر بیعت نہ بھی مانگتا امام سے تو امام علیہ السلام خروج کرتے اور یزید کے وقت کے ساتھ جنگ کرتے۔ تو ایسے حالات کر دیے تھے یزید نے کہ یزید پہلی کڑی نہیں تھی، بلکہ یہ وہ کڑی تھی جو ان کے چک جو طلقاء تھے ان سے سلسلہ چلا رہا۔ یہ ہمیشہ سے چاہتے تھے رسول اللہ نے جو اسلام کی تعلیمات پہنچائی ہیں ان کو کسی طرح ختم کیا جائے، کبھی انہوں نے دل سے اسلام قبول کیا ہی نہیں تھا۔ اور جب رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے تو پھر انہوں نے ایک ایک کر کے رسول اللہ کی تمام تر بتائے ہوئے قوانین کو فراموش کرنا شروع کر دیا۔ اب میں یہاں پہ نام کیوں لے نہیں سکتا، تاریخ آپ کے سامنے ہے، اور دعوت مطالعہ آپ کو کہ کیسے حالات تھے کہ یزید کیا ایک دن میں بن گیا تھا، اس کو تو 3 سے 4 سال ملے، 3-4 سال جو اس کو ملے اس نے جو کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ پہلے سال امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، دوسرے سال مدینہ کے اوپر چڑھائی کر کے مدینہ کو مباح قرار کر دے کے 10,000 صحابہ کو شہید کیا، کتنی ہزار بچیوں کو اس نے پہلے حرام کے ذریعے انہوں نے حملہ کیا اور گھوڑے بانٹے گئے، مسجد نبی کی حرمت کو پامال کیا گیا، اور کعبہ کے اوپر 2 دفعہ چڑھائی کی گئی، مجنیکوں کے ساتھ حملہ کیا گیا، کعبہ کو آگ لگائی گئی۔ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑ کے مکہ کا رخ کیا تو مکہ میں 4 ماہ گزارے، وہاں پہ اپنا مقصد بیان کیا، اور مقصد کتنا مہم ہے آپ اگر تصور کریں۔ امام حسین علیہ السلام نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے جناب ابو الفضل عباس جیسا زور کمر اللہ کی راہ میں قربان کرنا گوارا کیا، جس نے علی اکبر جیسا ہم شکل پیغمبر کو اللہ کی راہ میں دینا گوارا کیا، جس نے ہم شکل حسن مجتبی جناب قاسم کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا قبول کیا، جس نے اور محمد جیسی قربانیاں پیش کی، جس نے اپنے اصحاب وفا جناب حبیب جیسے دوستوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا قبول کیا، جس نے اپنے ساتھیوں کو قربان کر کے اپنے سر کو اللہ کے حضور خم کر کے سبحان ربی الاعلیٰ اور شکر للہ کی تسبیح کی۔ اتنا بڑا مقصد امام حسین ایسے نہیں تھا، دنیا کو جھنجھوڑنا تھا کہ جدید اس مرحلے پہ ہے کہ اگر وہ کامیاب ہو گیا تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ جدید چاہتا تھا کہ امام حسین کو قتل کرے، اور امام حسین کو بھی پتا تھا کہ میں نے شہید ہو جانا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کہ ہم فتح کیوں کہتے ہیں، امام حسین کامیاب ہوئے، یزید ناکام ہوا۔ پہلے فتح کا تصور تھا کہ جو جنگ جیت گیا، جس نے زیادہ قتل کیے وہ کامیاب ہو گیا۔ امام حسین نے کامیابی کا نقشہ ہی بدل دیا، کہا جو اپنے مقصد میں کامیاب ہوا وہ فاتح ہے، اور امام حسین کا اس نے سر قلم کیا، وہ چاہتا تھا حسین سر قلم کروائے، سر کو جھکائے، یزید کی خواہش تھی، اس کا مقصد تھا۔ امام حسین نے کہا کہ میں سر کٹوا سکتا ہوں لیکن چھپا نہیں سکتا ہوں، اور ایسا ہی ہوا۔ تو فاتح اگر ہے تو حسین ہے۔
عزیزان گرامی، مدینہ چھوڑا، پھر مکہ آئے، مکہ چھوڑ کے پھر وہاں خطبات کیے، مولا نے وہاں پہ بھی لوگوں کو متوجہ کیا اور اپنے مقصد کو لے کے آگے چلے۔ ایک صحابی کو پکار کے امام نے اپنے ساتھ چلنے کو کہا، لیکن ابھی بھی لشکر ساتھ۔ آج 2 محرم کو جب کربلا میں پہنچے ہیں تو یہ تعداد جو ہزاروں میں تھی محدود ہو گئی، اور اب وہ چھانٹی ہو رہی تھی کہ کون حسین سے قربان ہوتا۔ کربلا کے اندر بہت سے مومنین تھے۔ واقعہ کربلا جب ہوا تو بہت سے علی گڑھ ولی اللہ پڑھنے والے موجود تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی گڑھ ولی اللہ پڑھنے والے موجود تھے، اپنے آپ کو شیعہ علی کہنے والے، اس پہ فخر کرنے والے موجود تھے۔ 40,000 70,000 کا لشکر تو جناب حسن کے ساتھ نکلا تھا، تو امام حسین کے ساتھ کتنے زیادہ ہوں گے؟ لاکھوں میں تھے۔ لیکن اگر کمی تھی تو بصیرت کی کمی تھی، معرفت کی کمی۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو ملے ہیں ان میں سے صرف 72 ہی کیوں تھے؟ کیوں 72 نے امام کی معرفت حاصل کی، اور معرفت حاصل کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے جب انہیں کہا تھا کہ اے میرے اصحاب باوفا، میں چراغ کل کے یہ دیتا ہوں، تمہاری شفاعت کا ضامن ہوں، اپنی ماں سے بھی سفارش کرواؤں گا، جاؤ چلے جاؤ۔ لیکن کمال معرفت ایک ہی ہے، جو بچے تھے انہوں نے اپنے آپ کو اپنے پاؤں کے پنجوں کے اوپر کھڑا کر لیا تھا، اور جو بزرگ تھے انہوں نے اپنی پیشانیوں کے اوپر کپڑا باندھ لیا تھا، اپنی کمریں تسلی تھی، تلواریں نیاموں سے نکال کے امام کے حضور پھینک دی تھی اور کہا تھا امام مولا آقا حسین، یہ تلواریں ہیں، اگر اب ہمیں موت آتی ہے آ جائے، ہم لوگ آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ یہی مرحلہ تھا تو جیسے انسانی زہرا نے یہ باتیں اندر خیمے میں سنی تھی نا تو پریشان ہو گئی، اور جناب فضہ سے کہا تھا، فضہ کیا یہ حسین کو چھوڑ کے چلے جائیں؟ عباس کی تو آپ جانتے ہیں، شب عاشور اصحاب کے خیمے اہل بیت کے خیموں کے پاس آ گئے تھے، جناب محمد حنفیہ جناب حبیب نے بات سنی تھی نا تو اپنی تلوار دے کے پھینک کے کہا تھا، اے بنت پیغمبر، آپ کو ہماری وفا پہ ابھی بھی یقین نہیں ہے تو اپنے ہاتھوں سے ہماری گردنوں کا ہمارے تن سے جدا کر دیجیے۔ یہ معرفت تھی جس کی وجہ سے امام حسین کے ساتھ کہہ رہے کہ اگر ہمیں کاٹ کاٹ کے ٹکڑے کر دیا جائے اور سمیں زندہ کیا جائے، پھر ہمارے ٹکڑے کیے جائے اور پھر زندہ کیا جائے، اور یہ 100 دفعہ بھی عمل کیا جائے تو ہم اس عمل میں خوش ہیں۔ عزادارو، مجالس امام حسین میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیجیے۔ بے زبان جہاں آپ ہوتے وہاں پہ اہل بیت خود ہوتے، اور بہترین موقع ہے جنت حاصل کرنے کا، یہ وہ عبادت ہے جس کے بارے میں خود معصوم فرماتے ہیں جو رویا یا رلایا یا رونے جیسی شکل بھی بنا لی تو اس پہ جنت واجب ہو جائے۔ مجلس ادا میں تشریف لائیے، جلوسوں کے اندر شرکت کیجیے، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو دعوت دیجیے کہ وہ اس مجلس میں تشریف لے کے آئے۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام
کے بارے میں امام زمانہ علیہ السلام رو کے کہتے ہیں سلام ہو میرے اس جنت رسول خدا دیں گے اور خدا دے گا۔ پروردگار ہم سب کا حامی ناصر ہو، پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کی ظلمت عالی عطا فرمائے، ہمیں امام زمانہ کے عوام انصار میں شامل فرمائے۔ ادارہ منہاج الحسین میں عشر خواتین صبح 10 بجے مجلس ادا ہوتی ہے، خواتین سے وقت پہ تشریف لائیے، مجلس وقت پہ شروع ہو جاتی ہے، وقت پہ اختتام پذیر ہو۔ اسی طرح 5 محرم حرام بعد نماز اور